بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بالآخر عمران خان کا اڈیالہ جیل سے بڑا اہم پیغام آیا ہے۔ علیمہ خان اور باقی بہنیں ملاقات کے لیے پہنچی، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، پھر دھرنا دیا گیا، پھر پولیس نے گھیراؤ کیا۔ بالآخر خود علیمہ خان نے وہ دھرنا تو ختم کر دیا، لیکن آج مائنس علیمہ خان ہوا، پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، عمران خان نے آج بہت طویل عرصے کے بعد بڑا سخت پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام پہنچا بھی ہے، اور اس کے اندر علی امین گنڈاپور اور شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر کے لیے کیا پیغام ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران خان نے ہدایات دی ہیں کہ ایک ان کے بہاف پر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ وہ ایک خط لکھیں، اور وہ خط اگر کل لکھتے ہیں تو یہ خط اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں وہ منصور علی شاہ ہیں، اور منصور علی شاہ اس حوالے سے کیا سرپرائز دے سکتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت ایک اور بڑا عام معاملہ ہے جس کو زیادہ نہ تو الیکٹرانک میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ پرنٹ میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، چونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب وہ گئے، بیماری ان کو ہے، اور اس کے لیے وہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں لندن کے اندر۔ اور یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کا اشرافیہ بدماشیہ وہ اپنا علاج تو بیرون ملک سے کرواتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ جو پاکستانی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہیں پہ علاج کروانا ہے، اور دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں صحت کی بہت بڑی سہولیات ان پاکستانیوں کو اور پنجاب والوں کو دی ہے، جبکہ بھئی اگر اتنی اچھی سہولیات ہیں تو اپنے علاج لندن، امریکہ اور باقی ملکوں سے کیوں کرواتے ہیں؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ بہرحال نواز شریف نے 2 ہفتے کے بعد پاکستان آنا تھا، اور کل یہ خبر چلوائی گئی کہ ابھی وہ مزید رک گئے۔ کسی نے کہا کہ ان کی ایک خبر یہ دی گئی کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے مسلسل ٹیسٹ چل رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے۔ جمعرات کی بھی کہا گیا، اور پھر کہا گیا کہ 1 ہفتہ ان کو مزید لگ سکتا ہے، اور اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں شاید وہ چند دنوں کے اندر پاکستان آ بھی سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کل جو تمہید باندھی گئی ہے، جس طرح کی خبر فیڈ کی گئی ہے، اس تناظر میں دیکھا جائے تو نواز شریف کا لندن میں قیام جو ہے وہ مزید لمبا ہو سکتا ہے۔ آصف زرداری جو ہے ان کو کرونا آپ کو علم میں ہوا ہے، اور کرونا عین اس موقع پر ہوا تھا جب انہوں نے 2 دن بعد جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی غالباً برسی تھی، اور وہاں انہوں نے خطاب کرنا تھا۔ اب نہروں کا جو معاملہ اس وقت سندھ میں چلا ہوا ہے، سندھ کند کوٹ کے اندر، کشمور میں، خیرپور میں، سکھر میں، مختلف مقامات میں ڈگری اور دیگر جگہوں پہ دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ وکلاء نے غیر معینہ مدت تک کے لیے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اساتذہ منظم ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ باقی جو طبقات ہیں ملازمین وہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور اس کو سندھ پر حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اب مریم نواز اور آرمی چیف صاحب افتتاح کر چکے ہیں چولستان کینال کا، وہاں پر یہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور پھر اس وقت جو اس حکومت کی سٹریٹجی ہے بڑے عرصے سے، وہ یہ ہے کہ کوئی احتجاج کرتا رہے، یا تو ان کو صحیح ڈنڈا چلانا ہے، ایک ہی ہتھیار ہے، ڈنڈے کے ذریعے یہ علاج کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی شاید علاج ہے نہیں، چونکہ کوئی آپ کے پاس گراؤنڈ ہو بات کرنے کی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر دلیل کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں۔ جب دلیل حکومت کے پاس نہیں ہوگا تو وہ پھر ڈنڈا چلائے گی، تو اب وہاں پہ ڈنڈا چلاتے ہیں۔ لیکن سندھ کے اندر یہ جو ہڑتال ہوئی ہے، اور جس طرح روڈز بلاک ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت اگر مزید کوئی پولیس ایکٹیو ہوتی ہے اور ان لوگوں پہ چڑھائی کرتی ہے تو اس سے اور نفرت بڑھے گی، اور یہ جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ تو اس وجہ سے بڑی کوئی مقامی ریزسٹنس بھی نہیں ہے پولیس کی، انتظامیہ کی۔ اب جو وہاں کے بزنس مین ہیں جن کا مال پورے پاکستان میں ڈیلیور ہونا ہے، وہ بڑی مشکل میں ہے، وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں بھائی مذاکرات کرو، کوئی معاملہ حل کرو، ہمارا کیا قصور ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہو کہ آپ بزنس کرو، بزنس کرتے ہیں تو پھر آپ یہ معاملات کر دیتے ہیں۔
اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہڑتال جو ہے وہ پھر روڈ کیوں بلاک کیے جاتے ہیں؟ روڈز بلاک اصولی طور پہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن ان ملکوں کے اندر نہیں ہوتے جہاں کی حکومت ایکشن لیتی ہے، جہاں لوگوں کی بات اور ہڑتال کرنے والوں کی باتیں سنی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تقریباً 12 13 14 دن ہو چکے ہیں، آج پنجاب کے ڈاکٹر، میڈیکل پیرا میڈیکل سٹاف، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور باقی جو ڈاکٹرز کی نرسز کی آرگنائزیشنز ہیں وہ ہڑتال کیے ہوئے ہیں چیرنگ کراس پر لاہور کے اندر۔ ان سے پنجاب کے کسی ایک وزیر نے مذاکرات نہیں کیے، نہیں کر رہے بھائی۔ وہ بھائی دلیل ہے آپ کے پاس تو آپ یہ پاکستان کے لوگ ہیں بھائی، ہمیں گلے شکوے ہو سکتے ہیں ڈاکٹرز کی کارکردگی پر، یا آپ ڈیبیٹ کریں ان پر، ٹی وی چینلز پہ آئیے، سامنے ڈاکٹرز بٹھائیے، آپ حکومت کے لوگ بیٹھے اور جو دلیل لوگوں کو سمجھ میں آئے تو وہ بات کریں۔ وہ بھی آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، ڈنڈا چلاتے ہیں اور اس سے اور زیادہ جو نفرت ہے وہ بڑھتی ہے۔ او پی ڈی بند پڑی ہے ہاسپٹلز کی، عام آدمی رل جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹرز اور باقی اسی طرح سندھ والے جس طرح احتجاج کہ بھائی روڈز بلاک نہ کریں، تو یہاں کوئی سنتا نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم اگر آؤٹ ڈور بند نہ کریں اور اس طرح کی ہڑتال نہ کریں، اور تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، کوئی بات چیت۔ بھائی آپ نہیں مانتے ڈاکٹرز کی، نہ مانے، بات چیت تو کریں بھائی۔ اگر کوئی سیاسی حکومت ہو، مینڈیٹ کے تحت آئی ہو، تو پھر وہ مذاکرات کرتی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ عجیب رخ اختیار کر رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی پر اسرار طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے یہ بیماریاں، زرداری کی بیماری درمیان میں بتایا گیا جی 2 دن بعد وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ جو جب تقریر کا موسم چلا گیا 4 اپریل کو، 6 کو کہا گیا غالباً، لیکن پھر ایوان صدر میں صدر پاکستان نہیں ہے بھائی۔ اتنے دن ہو گئے، کوئی بتا نہیں رہا، کوئی ڈیٹیل نہیں دے رہا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مریم نواز ہیں ادھر بلاول ہیں تو چلیں انہوں نے ویسے بھی اپنے گدی نشین تیار کر لیے ہیں زرداری اور نواز شریف نے، تو الٹیمیٹلی پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی تو نہیں یہ سمجھتے کہ اب ان کو بزرگ ہو گئے ہیں اور یہ مائنس ہو جائیں عملی طور پہ، تو یہی بہتر ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ پیپلز پارٹی آگے کنواں پیچھے کھائی، اپنے طور پہ اداکاری فنکاری کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے بھی سیاست کے اندر مشکلات ہیں، اور سیاسی مشکلات یہی ہوتی ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے تو یہ اصل جو معاملہ ہے وہ ہوتا ہے۔ تو نواز شریف اور زرداری کی لمبے عرصے کے لیے تھوڑی سی بیماری کا طویل ہونا، یہ کچھ ضرور سوالیہ نشان ہے، اور چند دنوں کے اندر چیزیں واضح ہوں گی کہ کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور ان کو ابھی سے سائیڈ پہ کیا گیا ہے، یا کچھ معاملہ اور ہے، یا جینون بیماری اس طرح کی ہے کہ وہ ابھی صحت یاب ہوئے ہیں۔ یہ چند دن عام ہوں گے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان سے آج ملاقاتیں ہوئی ہیں، فیصل چودھری صاحب کی اور دوسرے فیصل صاحب کی، اور پھر جو ہے وہ علیمہ خان اور باقی جو بہنیں ہیں ان کی نہیں ہوئی۔ علیمہ خان نے دھرنا دیا، دوسری بہنوں کو بھی 2 گھنٹے بٹھائے رکھا، انہوں نے کہا چلیں میرے بغیر اگر کہتے ہیں تو آپ ملاقات کر رہے ہیں۔ 2 گھنٹے بٹھایا گیا اور انہوں نے آ کے بتایا، عظمیٰ خان اور نورین خان نے، کہ ہمیں بٹھائے رکھا ہے، اور وہاں پہ کہا گیا وہ خلا ملاقات کر رہے ہیں، وہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ سے کرواتے ہیں، اور 2 گھنٹے کے بعد ہمیں جواب دے دیا گیا اور بہر آئی ہیں۔ اب دھرنا بھی دیا گیا اور پھر حالات خراب ہو رہے تھے تو انہوں نے سوچا بجائے کسی اور جگہ یہ جا کے پھر گرفتار کر کے اتاریں گے، تو وہ دھرنا ختم کیا گیا کہ چلیں جمعرات کو دوبارہ آئیں گے۔ اب اس کے اندر جو عمران خان نے باتیں کی ہیں وہ بڑی عام ہے۔ اب اس خاص موقع پہ نا ایک نقطہ عام ہے، وہ یہ کہ عمران خان نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھے، کیسز صحیح طریقے سے چل نہیں رہے، انصاف نہیں ہو رہا، انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا انصافی ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، تو وہ خط تو وہ لکھیں گے۔ اگر تو وہ خط آج رات کو تیار کر لیتے ہیں اور کل وہ خط پہنچتا ہے، تو اس وقت اگلے 3 دن چیف جسٹس جو قائم مقام ہے وہ منصور علی شاہ ہے۔ یہ عام نقطہ ہے، اور منصور علی شاہ کیا کچھ بڑا کر سکتے ہیں؟ بھئی اور بڑا وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس خط کا جواب دے سکتے ہیں،
اور جواب جو ہے وہ عمران خان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو مزید تقویت دے سکتا ہے. جو جینون ایشوز ہیں وہ جینون ایشوز ہیں. ایک آپشن تو ان کے پاس یہ ہے کہ یہ چونکہ آپ گلے شکوے کر رہے ہیں تو میں چیف جسٹس مستقل نہیں ہوں، اگر میں ہوتا تو یہ شاید شکوے نہ ہوتے، تو لہذا جب چیف جسٹس آئے گا تو وہ اپنا جواب دے گا. دوسرا یہ بھی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اگر جواب دیا تو وہ جواب بڑا عام ہوگا، اور اس پہ اس وقت نظریں ہیں اور کوئی بھی سرپرائز آ سکتا ہے. اور سرپرائز ظاہر ہے کوئی بڑی استعفے تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیے کو تقویت مل سکتا ہے اس ساری صورتحال سے، اور کل کو بین الاقوامی برادری کے سامنے یہ چیزیں پھر اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ جو پیغام دیا عمران خان نے، وہ ایک تو فیصل فرید ایڈوکیٹ نے آ کے جو بتایا، پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ان سے ملاقات ہوئی. اس دوران عثمان ریاض گل، فیصل ملک، افضال پاٹ ایڈوکیٹس بھی موجود تھے. خان صاحب کو فیملی، وکلاء اور رفقا کو انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی طور پر روکے جانے پر بریفنگ دی. ان کو بتایا گیا کہ توہین عدالت کی درخواستیں دائر کیے جانے کے باوجود مقدمات نہیں لگائے جا رہے. خان صاحب کو بتایا گیا کہ ان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی. لیگل کمیٹی اور پارلیمنٹ میں موجود تحریک انصاف کے سینئر وکلاء کو پریس کانفرنس کرنے اور ان کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو آئین اور قانون کی مسلسل خلاف ورزی پر خط لکھنے کی ہدایت عمران خان نے جاری کی. انہوں نے کہا پریس کانفرنس کریں. سوری، تھوڑا سا آج سستی آ گئی ہے. اچھا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو افغان شہریوں کی ایشو پر بھی کہا گیا کہ اسمبلی میں تحریک پیش کرنے اور بحث کرنے کی ہدایات دی ہیں. اچھا، اب یہ علی امین گنڈا پور تو واضح کہا ہے بھائی مجھ سے ملاقات کریں، اور یہ جو بل والا معاملہ ہے یہ اکیلے آپ نہ کریں، یہ اسمبلی کے اندر بحث ہوگی اور جو لوگ کہیں گے وہی ہوگا. تو یہ ایک تو گنڈا پور والا جو معاملہ ہے وہ یہ ہو گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی سست روی کی وجہ سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے. اچھا، پھر جو خاص طور پر معذرت سوری یہ خبر آئی ہے، اور وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کے بیانات پر سخت برہمی کا اظہار کیا. یہ بھی وہاں جو مل کے آئے ہیں ان کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے. عمران خان نے شیخ وقاص اکرم کو شیر افضل مروت کے الزامات کا دو ٹوک جواب دینے کی ہدایت کی ہے. یہ ان کے لیے بھی مشکل ہے چونکہ شیر افضل مروت علی امین گنڈا پور کا دوست ہے، اور علی امین گنڈا پور اس وقت خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کے پاس شیخ وقاص اکرم ہوتے ہیں. عمران خان نے شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی میں کہا کہ پلانٹ کیا گیا ہے. یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، کنفرم یہ نہیں ہے ابھی، چونکہ کوئی سامنے آ کے کہے گا تو بات ہوگی. لیکن عمران خان نے کہا شکر ہے شیر افضل مروت سے جان چھوٹی. شیر افضل مروت کی جانب سے وکلاء کی فیسوں اور علیمہ خان سے متعلق بیانات پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا. عمران خان نے مائنز اینڈ منرل بل پر تحفظات کا اظہار کیا. علی امین گنڈا پور کو مائنز اینڈ منرل بل پر معاملات کے لیے بلایا ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے. بیرسٹر گور خان معذرت خانہ رویے پر ان کو سخت پیغام دیا کہ یہ معذرت خانہ رویہ چھوڑو، جارحانہ رویہ اپناؤ. تمام اختلافات ختم کرنے کا پیغام دیا گیا پی ٹی آئی لیڈرشپ کو، اور حکومت نے افغانستان کے ساتھ بات چیت میں بہت دیر کی ہے یہ بھی کہا ہے، اور قانون کی عملداری نہ ہونے پر سلمان اکرم راجہ کو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کی ہدایت کی ہے. یہ اس وقت ذرائع کے حوالے سے خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو عمران خان کا کافی عرصے کے بعد ایک جامع قسم کا جو پیغام ہے مائنز اینڈ منرلز بل کے حوالے سے اور دیگر ایشوز پر آیا ہے. اب اس پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کیا کرتی ہے یہ آنے والے دن عام ہوں گے. پاکستان زندہ باد.